بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہے، وہ میری مرشد پاک کے آقا و مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا و مولا۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما ہے۔ وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مہر ہے۔ وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس توفیق کا دروازہ ہمارے قلب و باطن پر دائماً کھلا رہے، تاکہ جب اس دنیاوی زندگی سے، اس فانی حیات سے، اس سفلی کائنات سے ہمارا جانا ہو، تو ہمارا شمار ان اولیاء کی سنگت و رفاقت میں وہاں یہ صدائیں بلند ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کے اندر جنت میں جایا کرتے تھے اور جنت کے پھل کھایا کرتے، جنت میں جاتے بھی تھے، جنت میں رہتے بھی تھے، اور خوب جنت کے پھل کھاتے۔ تو قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے،
ابھی یہاں پر جب آ کر ہم بیٹھے اور ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہوئی تو اس کے اندر وہ چند الفاظ ایسے تھے کہ جس کو سننے کے بعد ایک وجدانی کیفیت، ایک لرزہ ایسا طاری ہوا اور سوچ و فہم کے اندر ایک خیال پیدا ہوا۔ تو وہ جو خیال مجھے میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی خیرات سے جو عطا ہوا، جی چاہتا ہے اسے بتلاتا ہوا۔ اس نعت پاک کے اندر ایک جملہ، ایک فکرہ ایسا تھا، کچھ الفاظ ایسے تھے جس میں تذکرہ کیا گیا۔ کس شے کا تذکرہ کیا گیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کملی کا تذکرہ۔ بولو کیا گیا؟ تو جب وہ تذکرہ ہوا آپ کی کالی کملی کا، تو دل میں خیال آیا کہ یہ کالی کملی ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ پھر جب اس طرف توجہ پڑی تو وہ جو بارگاہ مصطفیٰ سے خیرات عطا ہوئی میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے، آپ کے وسیلے سے، ایک خاص زاویے سے جو عطا ہوئی، تو پتہ یہ چلا ہے تو ایک کپڑا ہی نا۔ بولو، آپ کے خریدنے سے، آپ کے اسے لے لینے سے قبل تو ایک کپڑا ہی ہے نا۔ ایک گز چوڑا کر لیں اسے یا 2 گز لمبا کر لیں، جسے آپ اپنے کندھے مبارک پر رکھتے تھے۔ بولیے، کپڑا ہی تھا، ایک کپڑا ہی تھا نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہ تھا۔ اور وہ جو سما تھا، دور تھا، وہ غربت کا دور تھا۔ بولیے، ایسا ہی زیادہ سے زیادہ بھی اس کپڑے کی قیمت چند روپے ہوگی۔ میں جو آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دیں، ایسا ہی ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ بھی قیمت کیا ہوگی؟ کہ سستا دور تھا، غربت کا دور تھا، چند روپے ہوگی، چند آنے ہوگی، ایسا ہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگی۔ کس وقت جب آپ نے اسے خریدا ہوگا، جب آپ نے اسے قبول فرمایا ہوگا، اس سے قبل وہ چند آنوں کا تھا، چند روپے کا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے خرید لیا، اسے پا لیا اور نسبت حضور کی وجود پاک سے مل گئی، تو پھر ساری کائنات ایک طرف اور اس کی قیمت ہے۔ آج کیونکہ اس کو نسبت حضور کے، بولو نا، آپ کے ساتھ، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ نسبت اس کو مل گئی، تو نسبت کے بعد ساری کائنات کی قیمت ایک طرف، اس کالی کملی کی قیمت ایک طرف۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ذرا غور تو کرو اور اپنے نصیب پر غور کرو اور خوش ہوا کرو، رشک کیا کرو۔ ہم امتی ہیں کس کے؟ اس ہستی کے امتی ہیں، اور جسے رب نے اپنا محبوب بنایا، اور جن کے گھرانے کو، خانوادے کو، قبیلے کو رب نے اپنا محبوب ترین قبیلہ۔ تو آپ کی تو نہ کوئی مثل ہے، نہ آپ کے گھرانے کی کوئی مثل ہے۔ آپ کا اس نصیب پر خوش ہوا کرو کہ نسبت بھی ملی، امتی بھی بنے تو کن کے بنے۔ کیا خیال ہے؟ تو وہ جو کالی کملی تھی، آپ کے ساتھ نسبت ہوئی تو ساری کائنات ایک طرف ہو گئی، اور اس کی قدر و منزلت، اس کی قیمت، وہ کس شے نے اسے اتنا اعلیٰ بنایا؟ ذرا اس لطیف نقطے پر غور کریں، کس شے نے اسے اتنا اونچا کر دیا، اتنا اعلیٰ کر دیا کہ ساری کائنات کی قیمت ایک طرف ہو گئی، اور اس کپڑے کی، اس مبارک کپڑے کی قیمت ایک طرف۔ کس شے نے کیا؟ آپ کی نسبت کیا،
اب جو غلام ایسا ہو جسے آپ کا امتی بنا دیا گیا، آپ کی اتباع و فرما برداری کا اس کے من کے اوپر توفیق کا دروازہ کھل گیا، وہ درود السلام پڑھتا ہو، آپ کی محبت کا دیا اس کے قلب و باطن میں روشن ہو، نسبت قائم ہو، اور پھر فرمایا کہ جسے کالی کمری کی چھان نصیب ہو، آپ کی آغوش غلامی نصیب ہو، اور اس غلام کی قدر و منزلت کیا ہو جس کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق و محبت رکھا ہو، جس کے سینے کے اندر آپ کی اتباع و فرما برداری رکھی ہو، تو بولو جب وہ قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر کی قیمت کیا ہو، ان کے معاملات کیسے ہوں گے جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو اس لمحے ان کا کیا، ان کے فضائل و مناقب ہوں گے۔ حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس روز لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر کے بل چل کے جائیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر کے بل چل کر جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے قدموں پر چل کر جائیں گے۔ یاد رہے کہ میں وہ نسبت مصطفیٰ بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، جسے آپ سے نسبت خاص قلبی حبی تعلق، عشقی تعلق جس بندے کے اندر ہو، اور وہ اس تعلق کو مضبوطی کے ساتھ تھامتا ہوا برق رفتار گھوڑے کی طرح اس دنیا سے گیا ہو، ایسوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کی کیا بات ہے، جن کے سینوں کے اندر آپ کی اتباع و فرما برداری ہوگی، آپ کی محبت کا دیا روشن ہوگا، ان کی کیا فضیلتیں ان کو عطا ہوں۔ تو فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بل چل کر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چلتے ہوئے جائیں گے، اور پھر فرمایا کچھ ایسے بھی ہوں گے، اب یہاں میری وجدانی کیفیات کہتی ہیں کہ وہ حضور پر درود پڑھنے والے ہوں گے، آپ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور جن کا سوچ و فکر، جن کی محبت کا مرکز مدینے کا ماہی ہوگا، جو جیتے ہوں گے آپ کے لیے اور مرے بھی آپ ہی کے لیے ہوں گے، جن کا جینا مرنا آپ کی محبت میں ہوگا۔ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرمایا جب انہیں ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ملائکہ سواریاں لے کر وہاں موجود ہوں گے، غلمان موجود ہوں گے، اور بڑی عزت کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ انہیں سواریوں پر بٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ تو یہ وہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے والوں کی، اور درود وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ وہی وسیلہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بلا واسطہ براہ راست بندہ جڑ جاتا ہے۔ وہ کیسے جڑ جاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ میں جب بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، خواہ مترجم کی جہت سے و مفسر کی جہت سے جب بھی کرتا ہوں، تو دل خوشی کے ساتھ ایک جوم اٹھتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے اندر، قرآن پاک فرقان حمید کے اندر الحمد سے والناس تک ایسا حکم نہ آیا ہے نہ ملتا ہے۔ بولو ملتا ہے؟ نہ ایسی رسم ہے، نہ ایسا اسم ہے، نہ ایسا امر ہے، نہ ایسی کوئی راز کی بات ہے ہی نہیں جسے اس طریقے سے آشکار کیا گیا ہو، ان الفاظ کے ساتھ آشکار کیا گیا ہو، اپنے بندوں پر ظاہر کیا ہو۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے فرشتے۔ بولو، یوں کہنا بھی کافی تھا، اے ایمان والو
اپنے آقا پر درود بھیجو۔ اتنا کہنا بھی کافی تھا نا، حکم نہیں تھا، احکام کا نزول تھا، مگر اسے ایسا نہیں کہا میں اور میرے فرشتے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے اس کی امت کو درود کا حکم نہیں، بس دیا ہے تو فقط میرے آقا کے لیے۔ اور درود کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ غلاموں سے خدمت لی جائے۔ مزہ تو تب ہی ہے نا کہ غلام خدمت کریں اپنے آقا کی، تو وہ جو خدمت کا ایک ذریعہ بنانا تھا، درود بنایا اور اتارا۔ اب یہاں پر ایک راز کی بات بڑی توجہ کے ساتھ کہ ہمیں حکم دیا اور کس طرز و طریق سے دیا کہ میں اور میرے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب درود بھیجو، خوب کمال ادب سے سلام۔ اب یہاں پر حکم تو ہمیں دیا درود بھیجنے کا، بولیے ایسا ہی؟ اب جو الفاظ ہمیں عطا کیے وہ الفاظ کیا ہیں؟ رب کہتا ہے اے بندو، اے ایمان والو آقا پر درود بھیجو۔ اب جو ہمیں الفاظ عطا کیے، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو پھر وہ الفاظ کیا ہے؟ ہم پلٹ کر اللہ کو کہتے ہیں پروردگار تو ہمارے آقا پر درود۔ یہ راز تو دیکھو، رب کہتا بندوں سے تو بھیج، اور بندے کہتے ہیں باری تعالیٰ تو بھیج۔ تو فرمایا کہ یہ راز کیا ہے؟ وہ فرمایا میرے سوا میرے مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ میرے مصطفیٰ پر درود کا حق ادا کر سکے۔ تو تیرا درود بھی میں ہی بھیجوں گا، بس تو اتنا کہہ دے کہ باری تعالیٰ ہمارے آقا پر درود۔ تیرا اتنا کہہ دینے سے کیا ہوگا؟ تیرے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں، تیرے نامہ اعمال کے اندر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، تیرے درجوں کو 10 درجے اونچے کر دیے جائیں۔ ہمارے یہ جب بھی درود پاک کا ایک مضمون شروع ہوتا ہے تو مجھے اپنے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ یاد آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک مہینے کے اندر 10 لاکھ مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ آپ کا جو ایک طریقہ کار تھا اور وتیرہ تھا، 10 لاکھ درود پاک ایک مہینے میں۔ اب آپ اسے دیکھ لیں، جو ہستی آپ پر 10 لاکھ مرتبہ درود بھیجتی ہو، بولو ان کے کتنے گناہ معاف ہوتے ہوں گے، ان کی کتنی نیکیاں انہیں عطا ہوتی ہوں گی، ان کے کتنے درجے بلند ہوتے ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، میں پلٹ کر اس بندے پر 10 مرتبہ درود۔ تو ہمارے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ پر رب کتنی مرتبہ درود بھیجتا ہوگا، ہر مہینے کتنا درود آتا ہوگا۔ وہ رب کا بندے پر درود بھیجنا کیا ہے؟ یاد ہے میں نے بتایا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ نے اپنی امت پر اتنا کرم فرمایا، اتنی محبت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جو بھی تحفہ عطا فرمایا آپ نے اس میں سے امت کو حصہ دیا۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں، تو کیا اس تحفے میں سے بھی امت کو حصہ ملے گا؟ ابھی یہ سوال کیا ہی تھا کہ رب کائنات نے جواب عطا کر دیا۔
اور فرمایا وہ اگلی آیت کریمہ جس کا ربط میں اکثر اس آیت کریمہ کے ساتھ جوڑتا ہوں، وہ فرمایا کہ اور اللہ مومنین پر درود بھیجتا ہے۔ کون سی آیت کریمہ؟ ذرا دیکھو، یہ میرا حبیب ہے، خبردار یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ خبردار یہ تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، یہ تو فقط میرا حبیب ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات مومنین پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، سلامتی نازل فرماتا ہے، مومنین پر درود بھیجتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی۔ قرآن پاک کی نص سے یہ بات ثابت ہوئی، اللہ کا بندے پر درود بھیجنا کیا ہے؟ بندے کو نور ادا کرنا۔ اب پلٹیں اس بات کی طرف، اس سائنوں کے نہ کو نور لبدہ ہوئے گا۔ ایک ماہ مبارک کے اندر کتنا کو نور انہیں عطا ہوتا ہوگا، اور ان کے مرتبے اللہ تبارک تعالیٰ درود پاک کے وسیلے سے، صدقے سے کتنا کو اونچا فرماتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات، تو وہ جو میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ انسان کا ربط براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ کیسے جڑ جاتا ہے؟ جب بتانے والا کوئی رہبر ہو، رہنما ہو، شیخ ہو، مربی ہو، جب کوئی بتانے والا، بتلانے والا، کوئی راہ دکھانے والا کسی راہ پر ڈال دیتا ہے نا، کوئی منزل، کوئی وظیفہ بتا دیتا ہے، کوئی وظائف میں سے، تو جب بھی انسان اس بتانے والے کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو ایک من کا تعلق براہ راست اس رہنما سے جڑ جاتا ہے۔ وہ رہنما، بتانے والے دنیا میں ہوں یا دنیا سے پردہ کر جائیں، وہ غلام جب بھی ان کے بتائے ہوئے معاملات پر چلتا ہے، خواہ وہ غلام بھی کیوں نہ رہے، وہ آگے جس بندے کو وہ راہ دکھا جائے اور نسبت ایک قائم کروا جائے، تو فرمایا قیامت تک جب بھی کوئی شخص اس رہبر و رہنما کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو ایک من کا تعلق اسے نصیب ایسا ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اس مرشد پاک سے جڑ جاتا ہے۔ غلام ہوئے یا غلام دا اگو نسل چکوئی ہوئے، بات کو سمجھیں؟ جب غلام اپنی نسل کو بتائے گا میں نے اپنے مرشد پاک سے ایسا سنا، بتائے گا کہ نہیں؟ ایک منظر اس اپنی اولاد پر، اپنی آل پر ظاہر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب ایک منظر ظاہر کرے گا تو فرمایا جب بھی وہ بندہ اس بتانے والے کے اوپر، اس راہ دکھانے والے کے راستے پر چلے گا تو اس کی من کی کیفیات میں، اس کے سوچ و فہم کے اندر، اس کے تصور میں وہ سائیاں دا وہ روح آ جائے گا، یا یوں کہہ لیں کہ مرشد پاک کی وہ جو کچہری ہے وہ سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اب آ جائیں اس قاعدے کو سمجھتے ہوئے اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں۔ یہ راز کس نے آشکار کیا کہ رب درود بھیجتا ہے؟ اس سے قبل تو ہم نہیں نہ جانتے تھے۔ یہ کس نے ظاہر کیا؟ اللہ نے۔ بولو، یہ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بڑی گہری بات کر رہا ہوں۔ کس نے ظاہر کیا کہ میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں؟ اللہ کی ذات۔ کس کے وسیلے سے کیا؟ آپ کو کس نے بتایا؟ بولو، کس نے بتایا؟ سونے نے بتایا نا۔ تو جب آپ اس حکم کے اوپر چلتے ہیں، بندہ درود کا ارادہ کرتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو ربط قائم ہوتا ہے وہ در مصطفیٰ سے قائم کہ سونے نے بتایا ہے، سونے کے بتائے ہوئے فرمان پر چل رہا۔ اور جب حضور سے ربط قائم ہوتا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ بندہ کہیں بھی ہو، کسی بھی دنیا کے اندر، کسی بھی کونے میں ہو، وہ براہ راست اس کا تعلق میرے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کیوں جڑ جاتا ہے؟ کام اگر کوئی ذکر کرتا ہو، اس کے ساتھ آ کر شامل ہو جائے، کوئی ذکر کرنے لگ جائے، بولیں تو وہ جو ایک رحمت کا
سما ایک سکون کی کیفیت اس ذاکر پر طاری تھی، اس کے ساتھ مل کر جو بندہ ذکر کرے گا اس پر بھی وہ طاری ہو جائے گی۔ کیوں طاری ہو جائے گی؟ کہ دونوں ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، دونوں کے ساتھ ایک ہی طرح کی میزبانی کی جائے گی، دونوں کی، کیونکہ منزل ایک ہے، رستہ ایک ہے، اور اس پر چلنے والے بھی اکٹھے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ میزبانی بھی بڑی خوب سے خوب کی جائے گی۔ اسی طرح جب بندہ درود پڑھتا ہے، اپنی جہد سے پڑھتا ہے، اپنی طاقت سے پڑھتا ہے، تو وہ درود پڑھتا ہے تو وہ رب کی سنت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ براہ راست رب بھی درود پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، بندہ بھی درود پڑھ رہا ہے، تو فرمایا پھر وہ براہ راست میری قربت کی وادی میں آ جاتی ہے، گویا کہ میرے ساتھ درود پڑھ رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ کے ساتھ کیسے درود پڑھ رہا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوں۔ بولو، ثابت ہوئی بات کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ میرا یہ بندہ، مجھے یاد کرنے والا، میرا ذاکر بندہ جو ہے وہ میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے اس دنیاوی زندگی کے اندر خدا کی مجلس ملی، خدا ہم نشین ہوا۔ بولو، تو جو کام خود خدا کرتا ہو، جب بندہ وہ کام کرتا ہے تو کیسے نہیں ہم نشین ہوگا؟ اور بولو پھر کیسے نہیں، وہ کیسے نہیں وہ نسبت قائم ہوگی، وہ قربت کی وادی کیسے نہیں نصیب ہوگی؟ تو درود پاک سے جب جی چاہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، تو پھر درود پڑھا کرو۔ درود سے بڑھ کر کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی وادی میں لے جائے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ حضرت آپ جس مقام پر ہیں، آپ کے سب سے قریب ترین کون سی جگہ ہے جہاں آپ بڑی آسانی کے ساتھ چلے جاتے ہوں اور واپس آ جاتے ہیں؟ اب یہ سوچیں کہ کون سی جگہ ہوگی جو سب سے قریب ہو، جہاں جانا بھی آسان ہو اور وہاں سے واپس لوٹنا بھی بے انتہا آسان ہو۔ آپ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کی قربت کی بات۔ وہاں جانا بھی بڑا آسان ہے اور وہاں یوں پلک جھپکنے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے واپس بھی آ جاتے ہیں۔ بتایا وہ کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ وہ اسم اعظم کون سا ہے؟ وہ جس اسم اعظم ان کو اٹھاتا ہوا رب کی قربت کی، محبت کی، عشق کی وادی میں پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا وہ درود 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 ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے، آپ پر سلام بھیجتا ہے، تو پھر فرمایا اسے اجرت بھی ملتی ہے، اسے قربت بھی دی جاتی ہے، اسے قربت مصطفیٰ بھی عطا ہوتی ہے، اسے آغوش غلامی مصطفیٰ نصیب ہوتی ہے، اسے وہ جو فرمایا کالی کملی کی چھاں بھی نصیب ہوتی ہے، اسے کالی کملی کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو بتاؤ، وہ جو کالی کملی ساری کائنات ایک طرف ہو، اس کی قدر و منزلت ایک طرف، وہ جس بندے پر، جو بندہ اس کے سائے میں آ جائے، جو بندہ حضور کی آغوش غلامی میں آ جائے، اور بولو وہ بندہ ایک طرف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ساری کائنات ایک طرف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے خزانے ایک طرف، ایسا ولی کامل جو اللہ کی قربت میں بڑی آسانی سے جاتے بھی ہوں۔ اور یہ بات میں اکثر سناتا ہوتا ہوں، اور اسے حرف عام میں لانے کے واسطے، تاکہ بات بڑی ہر شخص کو بڑی آسانی کے ساتھ میرا مقصد جو مقصود ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے کھیتوں کے اندر موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص حبی عشقی تعلق قائم تھا۔ تو ایک بارات وہاں سے گزری، اور جب وہ گزری تو وہ رستہ بھول گئے،
انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کھیتی باڑی کر رہا ہے، ظاہری چہروں کی نگاہ سے دیکھا نا، اس سے کوئی منزل راستہ دریافت کرتے ہیں، تو دریافت کرنے کے واسطے اس کے قریب گئے اور کہنے لگے نوجوان احمد کا گھر کدھر ہے؟ راستہ بھول گئے۔ آپ فرمانے لگے احمد کے گھر جانا، میرے پیچھے قطار بنا لی، ساری بارات کو قطار کے اندر کھڑا کر لی اور فرمانے لگے آنکھیں بند کر دو۔ ایک بزرگ بولا یہ کون سا رستہ ہے جو آنکھیں بند کر کے دکھا رہے ہو؟ بھلا رستہ آنکھیں بند کر کے دکھایا جاتا ہے یا کھول کے دکھایا جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگی جو رستہ میں دکھانے لگا ہوں وہ چہرے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے۔ بند کر لی، فرمایا ایک قدم آگے رکھو، رکھا، دائیں رکھو، رکھا، فرمایا آنکھیں کھولو، وہ آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا مسجد نبوی کے سین میں۔ وہ ایک سادہ لوگ تھے اور بڑے سادہ حال، تو وہ کہنے لگے، ایک بزرگ کہنے لگا یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے؟ ہم نے تو احمد کے گھر جانا تھا۔ آپ فرمانے لگے میں اس احمد کے سوا کسی کو نہیں جانتا، میں تو یہاں آتا ہوں اور یہیں جاتا ہوں۔ تو بات کو سمجھائی؟ تو ان کے لیے بہت آسان کیسے ہو جاتا ہے، وہ درود ہے جو اٹھا کر پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی شان ہے جس کا سینہ درود سے مزین ہو۔ درود پاکیزگی انسان کو عطا کرتا ہے، درود سے انسان کا سینہ ستھرائی کے ساتھ صفا اور بیاض کی کیفیت کے ساتھ سطح پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جس کا سینہ ایسا صاف شفاف ہو جائے، موتی کی طرح چمکتا ہوا صاف شفاف ہو جائے، تو پھر فرمایا وہ غلام کہیں بھی بیٹھا ہو، جب اس کا جی چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے گنبد خضرا اس کے سینے میں آ جاتا ہے۔ وہ کتے بھی بیٹھا ہوئے، بس وہ توجہ کرتے ہیں تو گنبد خضرا سامنے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں یہ کیفیت اور یہ مقام عطا ہوتا ہے۔ تو آج کی وقت ہو گیا، جتنا ہو سکا آج کا موضوع ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ کیا فرمایا؟ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور پھر فرمایا بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہیں اور جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ اب مزہ تو تب ہی ہے نا کہ بندہ اللہ سے محبت کرے یا اللہ بندے سے محبت کرے۔ اب بڑی راز کی بات ہے، انسان کے اوپر جب محب اور محبوب کا ایک رشتہ قائم ہوتا ہے، اس کی قلب کی زمین پر وہ بیج بویا جاتا ہے، تو پہلے اللہ کی ذات بندے سے محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے چن لیتا ہے اپنی محبت کے بیج کے۔ بات کو سمجھیں؟ وہ محب بعد میں بنتا ہے، محبوب پہلے بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سے خوش نصیب، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں از خود اپنی جہد سے ان کے آداب و احکام اور ہیں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کے آداب و احکام اور ہوں گے۔ میرے الفاظ پر بڑی غور کیا کریں، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ان کے آداب و احکام اور ہوں گے۔ کس طرح اور ہوں گے؟ اسے عرف عام میں لے آتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ مستی کے اندر موج میں تھے، آپ فرمانے لگے صاحب شریعت کی پوچھتے ہو، صاحب طریقت کی پوچھتے ہو یا صاحب حقیقت کی پوچھتے ہو؟ بندہ سمجھ گیا کہ سائیں آج موج چلے۔ اس نے عرض کی کہ حضرت تینوں کا ہی بتا دیں۔ آپ فرمانے لگے صاحب شریعت کی، یہ میں وہ نقطہ سمجھانے کے واسطے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو،
کہ جب بندے کا مرتبہ بدلتا ہے تو اس کے آداب و احکام اور اس کے ساتھ جو معاملات میزبانی کی جاتی ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا زاویہ بھی، ضابطہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ فرمانے لگے صاحب شریعت کی یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 دے دے، باقی رکھ لے، اور صاحب طریقت کی یہ ہے کہ 2.5 رکھ لے، باقی دے دے، اور فرمانے لگے صاحب حقیقت کی یہ ہے کہ سارا کا سارا کچھ اللہ کی راہ دے کے زکوٰۃ تو اون جی نجات پا جا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ ساری زندگی دی نہیں، کبھی غور کیا آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اور کیوں نہیں دی؟ آپ نے اپنے پاس کبھی کچھ رکھا ہی نہیں، اور زکوٰۃ لاگو ہی نہیں ہوتی، سونے نے تو اپنے پاس کبھی کچھ رکھا ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ تو وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا، ایک بڑا عرف عام کا ایک واقعہ ہے کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہو، کہا تھا کہ نہیں؟ سارا کچھ لے آئے۔ تو انسان جب صاحب شریعت ہوتا ہے تو اس کے معاملات، احکامات اور ہوتے ہیں اور آداب اور ہوتے ہیں، اور اس کے باعث اس کے ساتھ میزبانی اس مقابل کی جاتی ہے، اس کے مطابقت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جب بندہ صاحب طریقت ہو جاتا ہے تو اس کے آداب و احکام اور ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میزبانی اس کے مطابق، اس کے ظرف کے، اس کے مرتبے کے مطابق کی جاتی ہے۔ جب بندہ صاحب حقیقت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہاں کے آداب بھی اور ہیں، تو پھر فرمایا وہاں اس مقام پر پھر جو آزمائشیں ہیں وہ بھی بڑی کڑی آتی ہیں۔ اسی طرح انسان، تو فرمایا کہ ان کے آداب و احکام اور ہوں گے، ان کے ساتھ میزبانی بھی بڑی خوب سے خوب کی جائے گی۔ اب یہ جو محبت فرمایا، اس کے اندر ایک جو لفظ محبت کا ہے، اسے سمجھیں۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو بدقسمتی کے باعث ہوائے نفس کو، نفسانی خواہشات کو، اور اپنے وجود کے اندر، قلب و باطن کے اندر جو رغبات کی ایک کیفیت و رنگ چڑھا ہے، اس ہر رنگ کو محبت کا نام دے رکھا ہے۔ ہر بندے کے قریب محبت کا ایک الگ سا معنی ہے، ہر بندے کے قریب محبت کا ایک جدا جدا مرکز ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن حقیقی محبت یہ نہیں۔ فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو، طرح طرح کے محبت کے مرکز قائم کرنے والوں، خبردار، اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو کرو، جس سے مرضی کرو، مگر یاد رہے کہ محبت جب بھی کرنا ہمیشہ زندہ محبوب سے کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تو فانی محبوب سے محبت کرے گا تو تیری محبت بھی اس فانی محبوب کے فنا ہونے کے وقت دم توڑ جائے گی۔ میں بڑی گہری بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ۔ فرمایا محبت کرنا چاہتے ہو کرو، تمہیں کوئی نہیں روکتا، مگر خیال رہے کہ زندہ محبوب سے کرنا۔ تو حی قیوم ذات تو فقط سونے دی ہے نا، اور بولو اللہ ہی کی ذات ہے نا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو فرمایا محبت کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ یہ ہے کہ حی قیوم ذات سے کرنا۔ تو جب تو اللہ سے محبت کرے گا، تیری محبت رب سے ہو جائے گی، تیری محبت کا مرکز رب کی ذات بن جائے گی، تیری توجہ کا مرکز رب کی ذات بن جائے گی، تو پھر فرمایا تجھے تازگی بھی غنچے سے بھی بڑھ کر تازگی نصیب ہو۔ غنچہ سمجھتے ہیں؟ اس سے بھی بڑھ کر، کیونکہ اس سے بڑھ کر کیوں کہا کہ اس میں زوال کا عنصر ہے، مگر تجھے وہ تازگی دی جائے گی جس میں زوال، نیاز مندیاں نہیں ہوں گی، تجھے بے نیاز کر دیا جائے گا۔ کیوں بے نیاز کر دیا جائے گا؟ کہ تیرا محبوب بھی بے نیاز ہے۔ تجھے پاک کر دیا جائے گا، تیرا محبوب جو پاک ہے، تیری محبت جو پاک ہے، تجھے ایسی سطح عطا کی جائے گی کہ تو جہاں ہوگا تیرے دل کی زمین بھی آباد ہوگی، شاد ہوگی، وہاں ویرانیاں نہیں ہوں گی، وہاں وحشتیں نہیں ہوں گی، وہاں نور نور، کثافتیں نہیں ہوں گی، وہاں لطافتیں لطافتیں۔
اللہ کی محبت، فرمایا کہ اگر محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے۔ اب یہ جو محبت کا لفظ ہے اگر اسے لغت میں دیکھا جائے تو اور اسے سمجھا جائے تو یہ چند معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو مادہ، جس مادے سے محبت بنا وہ مادہ، اس مادے سے جو بھی لفظ بنے، محبت بنے، محب بنے، حب بنے، جو بھی لفظ آپ اس مادے سے بناتے چلے جائیں وہ چند خاص ایسے معنی ہیں جن کے اوپر اس کی جو بنیاد بنتی ہے اس لفظ کی، خواہ وہ محبت ہو، لفظ محبت بن جائے، وجود میں آ جائے، خواہ محب بن جائے یا حب بن جائے، جس بھی طرح کا لفظ اس مادے سے بنتا چلا جائے گا وہ مادہ از خود کسی چیز پر کھڑا ہے۔ میں بڑی علمی بات کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ، وہ کسی ایک شے پر وہ مادہ کھڑا ہے، اس مادے سے جو بھی لفظ بنے گا اس کی بنیاد وہی چیز ہوگی جو بنیاد اس مادے کی ہے۔ اب وہ جو مادہ، اس کی بنیاد کن معنوی طور پر اگر دیکھا جائے تو کن معنی خاص پر ہے؟ فرمایا سب سے پہلے اس کی جو بنیاد ہے وہ صفا اور بیاض ہے، پھر علو اور ظہور ہے، پھر نزو اور ثبات ہے، پھر المرد حبت القلب ہے۔ صفا اور بیاض ہے، یعنی جب بندہ محبت کو اپناتا ہے، آشنائیت نصیب ہوتی ہے، معرفت نصیب ہوتی ہے، اس سے قبل جو قاعدہ فرمایا کرنا جب بھی رب سے کرنا، جب بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس سے نصیب ہو جاتی ہے، وہ رب سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر سن لو کہ وہ محبت اس کو کیا دیتی ہے، وہ سن لو۔ سب سے پہلے جب اس کی محبت اس کے من کے اندر وہ چنگاری سلگتی ہے تو سلگتے ساتھ ہی اسے صفا اور بیاض عطا ہو جاتا ہے۔ وہ صفا اور بیاض کیا ہے؟ فرمایا پاکیزگی، ستھرائی، وہ بڑی لطافت ہی لطافت۔ اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے، سب سے پہلے جب محبت شروع ہوتی ہے، محبت کا، محب اور محبوب کا رشتہ قائم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے اسے، سادہ ترین الفاظ میں سمجھ لو، سب سے پہلے اسے قلب سلیم مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میاں سلیم آباد شریف زندہ باد۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جب بندے کو محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی، محبت الہی کی تاثیر یہ ہے کہ دل قلب سلیم بن جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، منزہ اور لطیف ہو جاتا ہے، صفا اور بیاض کی کیفیات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا وہ بندہ محبت میں آگے بڑھتا ہے تو پھر دوسرا اس کے اوپر کون سا دور و طرز و طریق چلتا ہے؟ وہ فرمایا علو و ظہور ہے، اس کو بلندی عطا کی جاتی ہے۔ پہلے قاعدے میں قلب سلیم بنا دیا جاتا ہے محبت کے باعث، پھر اسے بلندی عطا کی جاتی ہے، اسے ظہور عطا کیا جاتا ہے۔ اب ظہور کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ جب بندہ کسی سے عشق کرتا ہے تو وہ اس عشق کو چھپاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں پھر اسے میری محبت کیا ہے؟ وہ علو یعنی بلندی عطا کرتی ہے۔ جب اسے بلندی عطا ہوتی ہے تو وہ بلندی کو چھپاتا ہے، ظہور سے کھینچتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے من کی کیفیت کیا ہے، مگر فرمایا بظاہر اس کی پسپائی جو ہے، نفس کی حالت تذلل جو اسے عطا ہوتی ہے، عاجزی کے ساتھ جب وہ میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، حالت تذلل کے ساتھ جب میری بارگاہ تک پہنچتا ہے تو پھر فرمایا بظاہر پسپائی ہوتی ہے میرے عاشق بندے کی، مگر اسے ظہور بلندی عطا کی جاتی ہے۔ بظاہر پسپائی ہے عاشق کی، بات کو سمجھیں، دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے سو جا، آرام کر لے، وہ کہتا ہے نہیں، وہ محبت کہتی ہے کہ نہیں، سونا نہیں، جاگنا ہے۔ سارا دن روزہ رکھتے ہیں، نفس کہتا ہے پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی، نفسانی خواہشات کی رغبت پیدا ہو گئی،
مگر وہ محبت کہتی ہے نہیں، اس کی رضا کی خاطر پینا، بھوکے رہتے ہو کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ وہ جب اس کی خاطر بھوکا رہتا ہے انسان، اس کی خاطر پیاسا رہتا ہے انسان، نفسانی خواہشات سے ہاتھ کو روک لیتا ہے، تو پھر فرمایا کہ بظاہر وہ اپنے نفس کی پسپائی کا سبب بنتا ہے، اور مگر حقیقت میں اس کی علو بلند ہو جاتی ہے، اس کے دل کے مرتبے کو اونچا کر دیا جاتا ہے۔ وہ دل کا مرتبہ اونچا کیسے ہوتا ہے؟ وہ پھر قلب سلیم سے ترقی پاتا ہوا قلب منیب بن جاتا ہے، قلب منیب بن جاتا ہے۔ اگلا جو فرمایا، جب وہ قلب منیب بن جاتا ہے، یعنی قلب منیب انابت والا دل، یعنی وہ دل جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے رہنے والا دل۔ میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت اس کے سینے کو روشن کر دیتی ہے، میری محبت اس کے سینے کو آباد و شاد کر دیتی ہے، ورانیاں ختم کر دیتی ہے، کمی کجی دور فرما دیتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل پاک صاف قلب سلیم بن جاتا ہے، پھر اس دل کو علو اور ظہور کا اس کے اوپر دور چلتا ہے۔ جب ایسا دور چلتا ہے تو پھر وہ دل انابت والا، میں اس کے دل کو ایسا کر دیتا ہوں کہ وہ کہیں بھی ہو، خواہ دنیاوی معاملات میں کیوں نہ لگا ہو، اس کا دل میرے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اس کا دل وہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوں، اپنے جائز کاموں کے اندر بھی ہوں، مگر دل دی کھیڑ اور سائنہ جڑی ہوتی ہے۔ میں ایسا طاقتور دل اس کو، ایسا پختہ دل، ایسا ایمان اس کو عطا کر دیتا ہوں کہ پھر وہ کہیں بھی ہو، اس کا دل میرے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے، ہر لمحہ میرے ساتھ ایسا دل عطا کر دیتا ہے۔ اگلا مرتبہ اسے کیا ملتا ہے؟ لزوم اور ثبات۔ فرمایا ایسی، پھر اس دل کو ایسی قوت میں بخش دیتا ہوں کہ جب وہ میری طرف جھکا رہتا ہے تو پھر میرا نور اس دل میں آتا ہے، میری رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے، میرے انوارات کا دروازہ کھل جاتا ہے، میرے اسرار کا دروازہ اس کے دل پر کھل جاتا ہے، علم لدنی اسے عطا ہوتا ہے، درون خانہ سے اسے علم عطا ہوتا ہے، اسے تیرے رب کی طرف سے بہت بہت خوب چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ جب اسے وہ عطا ہوتی ہیں تو پھر وہ دل کمزور ہوتا ہے، اسے تھام نہیں سکتا، تو پھر میری محبت جو اسے عطا ہوتی ہے وہ لزوم اور ثبات کے مقام پر اسے فائز کر دیتی ہے۔ وہ لزوم اور ثبات کیا ہے؟ کسی شے کو روک لینا، جانے نہ دینا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ادھر میں اسے عطا کرتا ہوں، ادھر اس کے دل کو تقویت دیتے ہوئے لزوم اور ثبات کے مقام پر فائز فرما دیتا ہوں کہ بس مجھ سے اسے جو کچھ ملے بس سماتا جائے۔ کسی کیفیت کو کسی حال میں بدل دینا، لزوم اور ثبات کیا ہے؟ کسی کیفیت کو کسی حال میں بدل دینا۔ کیفیت وہ ہوتی ہے جو کبھی آئے اور چلی جائے، اس میں دوام نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیفیت۔ اور حال وہ ہے کہ وہ بس جب آئے تو پھر حال میں بدل جائے، پھر کبھی جائے نہ۔ میں اس بندے کے دل کو ایسا کر دیتا ہوں، ادھر اپنا نور عطا کرتا ہوں، اپنی رحمت عطا کرتا ہوں، اپنے کرم کا دور چلا دیتا ہوں، اپنے اسرار کا ورود اس پر فرما دیتا ہوں، وہ میرے راز اس کے دل پر ہر صبح ہر شام آشکار ہوتے ہیں، وہ مجھ سے سنتا بھی ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ جب وہ باتیں کرتا ہے تو وہ مجھ سے جو کچھ بھی پاتا ہے میں اس کے دل کو ایسا بنا دیتا ہوں کہ پھر اس میں وہ سارا کا سارا خزانہ سما جاتا ہے، وہ اس کیفیت کو، اس نور کو اپنے دل میں روک لیتا ہے، روکنے کی قوت مل جاتی ہے۔ چوتھی چیز فرمائی، وہ جو بڑی خاص بات، المحبۃ القلب، یعنی بیج، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ اپنی ایسی اعلیٰ زمیں بنا کر پھر میں اس کے دل کے اندر، وہ جو فرمایا کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، پھر ان کے اوپر ایسا دور چل جاتا ہے کہ پھر میں اس سے، وہ جو مجھ سے محبت کرتا تھا، اس کی محبت جو از خود تھی، اس کی اپنی جہت سے تھی، وہ کیا ہوا؟ اسے یہاں تک پہنچا دیا اس نے۔ اب میں اس سے محبت کروں گا، میں کیا کرتا ہوں؟ اس کے دل کی زمین کو جب دیکھتا ہوں ایسی صاف ہو گئی، پاکیزہ ہو گئی، میرے سوا کوئی شے اس میں باقی نہ رہی، میرے ہر غیر سے اس کا دل پاک ہو گیا ہے، منزہ اور لطیف ہو گیا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ وہ جو فرمایا، کہہ دو کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگے،
اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون سا رنگ ساز ہے؟ تو فرمایا پھر اس لمحے میں کیا کرتا ہوں، اس کی دل کی زمین پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہوں۔ اپنا رنگ یعنی اللہ کے رنگ سے مراد کیا؟ اس کی صفات۔ پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنی صفات اس کے دل میں بھر دیتا ہوں۔ اب وہ جو اس کی صفات بندے کے دل میں آ جاتی ہیں تو وہ فرمایا کہ پھر میں محبت کا بیج اس کے دل میں، دل کی زمین پر بو دیتا ہوں۔ اب اسے سمجھنے کے لیے جب آپ کسی پھل کا، پھول کا بیج کسی زمین پر بوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے خاص زاویے سے، خاص مقدار میں پانی بھی ملے، ایسا ہی خشکی بھی ملے، دھوپ بھی ملے، چھاؤں بھی ملے، ہر طرح کا الغرض ماحول اسے چاہیے۔ یعنی اسے خشکی بھی ملے گی تو فائدہ دے گی، تری ملے گی فائدہ دے گی، دھوپ ملے گی فائدہ دے گی، چھاؤں ملے گی فائدہ دے گی، ایسا ہی ہے نا۔ وہ سارے ماحول مل کر کیا کریں گے؟ اس بیج کو اگانے میں مدد دیں گے۔ سارے کے سارے ماحول جب اس پر چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیج پودے میں، پودا درخت میں، اور پھر پھل دار سایہ دار درخت بن جائے گا۔ فرمایا پھر میں ایسوں کی، اب اس قاعدے کو سمجھتے ہوئے، میں ایسوں کے دل کی زمین پر اپنی محبت کا بیج بو دیتا ہوں۔ جب میری محبت کا بیج ان کے دل میں آ جاتا ہے پھر میں ان کے اوپر کیا کرتا ہوں؟ ابتلا کی وادی میں دھکیل دیتا ہوں، ان پر ابتلا کی کنکریاں نازل کرتا ہوں۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، ان پر آزمائشیں نازل کرتا ہوں، پریشانیاں نازل کرتا ہوں، تھوڑی سختی بھی دیتا ہوں، نرمی بھی دیتا ہوں، دھوپ بھی، چھاؤں بھی، ہر طرح کا ماحول ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ مگر سن لو جو میرے ہیں انہیں کوئی شے بھی میرے ذکر سے غافل نہیں کر۔ میری محبت کا بیج جن کے دلوں کے اندر ہو، انہیں کوئی شے بھی، کسی قسم کا ماحول بھی آ جائے، ہاں سختی آ جائے، گرمی آ جائے، سردی آ جائے، راحت و سکون آ جائے، وہ فرمایا ساری کی ساری کیفیات، ابتلا کی وادیاں میرے بندے کو مجھ سے دور نہیں کرتی، بلکہ ہر طرح کا ماحول اسے میرے قریب قریب کرتا چلا جاتا۔ وہ بندہ سارے ماحول کو اپناتا ہوا وہ میرے اور قریب، اگر اس پر سختی آ جائے، آزمائش آ جائے تو وہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اس پر راحت و سکون کا دور چل جائے تو وہ سکون کا دور بھی اسے میرے قریب کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے دل میں میری محبت کا درخت بن جاتا ہے۔ اور محبت کا درخت جب بنتا ہے تو پھر اسے پھل بھی تو لگنا ہے۔ وہ پھل کیا ہے؟ تو فرمایا اسے عالم جبروت و لاہوت کے میوے عطا ہو گئے۔ وہ بیٹھا یہیں پہ ہوگا۔ ایک خاص حدیث پاک کے اندر ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس پر چند فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک، اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کے اوپر سکینہ، رحمت کی، سکون کی سی کیفیت طاری فرما دیتا ہے جہاں وہ بیٹھا یاد کرتا ہے۔ پھر فرمایا ملائکہ اس بندے کے گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ایک سکون کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ یہ ذرا سمجھیں اس بات کو۔ اللہ کا ذکر کیا، سکون کی کیفیت طاری ہوئی، پھر اس ذکر کے بعد کیا ہوا؟ ملائکہ اس کے گھر میں بسیرا کر لیا، اور پھر میں فرمایا میں اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ جب فضیلتیں اس بندے کو ملتی ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک سکون کی، اور فرمایا میری رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، ایک سائبان میری رحمت کا ان پر تن جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے ایک بڑی سکون کی کیفیت۔ آپ نے اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں، انسان کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو، دنیاوی مسائل کتنے کیوں نہ بڑھ جائیں، جب کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ سکون آتا ہے کہ بولو؟ ان کی بارگاہ میں جانے کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک سکون کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو وہ فرمائے یہی وہ ثمرات ہیں عالم میں جبروت و لاہوت، جو میوے میں ان کو عطا کرتا ہوں جو چل کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا وہ جو میزبانی ان کے ساتھ کی جا رہی ہے ان کے در پر آ جانے والے کو بھی عطا کر دیا۔ تو وہ بندہ فرمایا کہ دنیاوی چیزیں
ان اولیاء کے در کی دھول ہے، گرد ہے۔ جب بندہ آتا ہے تو جہاں بھی بیٹھے ہاتھ رکھے، ہاتھ پہ لگے گی، چل کر آئے گا قدموں کو بھی لگے گی، کہیں بیٹھ جائے گا کپڑوں کو بھی لگ جائے گی، لگے گی کہ نہیں؟ تو فرمایا دنیا میرے اولیاء کے در کی دھول ہے، تو چل کے آ گیا، مانگے یا نہ مانگے دنیا تو ان کے صدقے بہتر ہو جائے گا۔ تو پھر مانگے کیا؟ مانگو ان سے ان کا رستہ مانگو، صراط مستقیم مانگو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا پروردگار اپنے انعام یافتہ بندوں کے، اپنے مقربین کے وسیلے سے ہماری آخرت کو بہتر کر دے، ہمیں وہ رستہ ادا کر دے جو تو نے ان کو ادا کیا، ہمیں وہ تسبیحات و عبادات کرنے کی توفیق دے دے جو تو نے ان کو عطا کی، ہم سے اسی طرح راضی ہو جا سونیا جس طرح تو ہے نا تو راضی ہو۔ یہ مانگنا چاہیے۔ تو دنیا تو، بات کو سمجھ، دنیا تو مل ہی جاتی ہے، اور کبھی بھی دنیا کا طالب نہ بنے۔ دنیا گھٹیا چیز ہے، اور جو گھٹیا کا طالب ہوتا ہے پھر وہ اس کے معاملات پھر اعلیٰ نہیں رہتے، وہ بھی گھٹیا ہی ہو جاتے۔ تو یہ اولیاء جو ہیں یہ کبھی بھی چھوٹی اور گھٹیا چیز کے طالب نہیں بنتے، یہ اس سے اس کو مانگتے ہیں، یہ اس کے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں۔ جب مکھڑے کے طلبگار رب کا ہو بندہ، اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو، تو پھر جب رب مل جائے تو پھر دنیا پیچھے رہ جانی، اخروی نعمتیں پیچھے رہ جانی، اور و قصور جنت غلمان پیچھے رہ جانے، اور جب ساری خزانوں کا بادشاہی آپ کے دل میں آ جائے پیچھے کیا رہ گیا؟ تو پھر فرمایا کہ ایسوں کو میں وہ کچھ عطا کرتا ہوں، مانگنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کر، اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری کثیر خامیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمیں ان اولیاء جیسی تسبیحات عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، ان جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ کو دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔